ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شانه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي إليك من الكتاب أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا بس ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ عزیزان محترم، برادران ملت، انتہائی احترام و تکریم کے لائق ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جو اس وقت مرکز اہل حدیث میں جاری اور ساری ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور محبوب کا منبر ہے۔ اس کے احترام اور وقار کا خیال رکھتے ہوئے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اپنی اس جماعت کا اور خصوصاً اپنے برخردار معاذ کوثر صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے بے حد اصرار سے یہ کہا کہ مرکز کا جمعہ چھوڑنا تو مشکل ہے لیکن مہربانی کریں۔ آمد کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور آپ کا پڑھنا بھی اگر اللہ کی رضا ہو تو پھر معاملہ ہمارا سور بھی جائے گا اور مالک کو پسند بھی آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، شرلیوں پٹاخوں والوں کی رات گزر گئی ہے، عبادت کی راتیں آنے والی ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کائنات کے اندر اللہ پاک نے انسانیت کو سنوارنے سنبھالنے کے لیے جس محبوب برحق کو بھیجا، اس کی ذات بھی شک سے مبرہ ہے، اس کی بات بھی شک سے مبرہ ہے۔ اس عظیم محبوب کی اللہ کے ہاں کتنی عزت قدر اور وقار ہے۔ میں عرض کروں گا انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جمعہ آداب کا نام ہے، آداب مت توڑیں، جہاں جگہ ملتی ہے تشریف رکھیں۔ آپ لاہور والے ہیں، لاہور والے ذرا بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہم جنوبی پنجاب والے ہیں ذرا کم پڑھے لکھے ہیں، لیکن توجہ اور انہماک سے سماعت فرمائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو اپنا محبوب اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ نے پورا قرآن محمد کی زبان سے گزار دیا ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس کے سین تک، اور پھر چونکہ آپ
اس کائنات میں آخری پیغمبر بن کر آئے، آخری نبی بن کر آئے، آپ کی ذات سے اللہ نے اتنی محبت اور اتنا پیار کیا کہ قرآن ہی میں کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آسمان والے نے کہا کہ لاہوریو، دنیا کے جس خطے میں رہنے والے ہو، میں تمہارا معاملہ آسان کر رہا ہوں کہ تم میرے مصطفیٰ کی بات مان لو، میں رب تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور ایک اور جملہ بھی کہا کہ میں یہ سمجھوں گا تم نے میری بات ہی مان لی ہے۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے۔ کیوں کہا یہ بات، کیوں کہی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو یہ اعتماد تھا کہ میرا محبوب میرے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، توجہ رہے، ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کو یہ اعتماد تھا کہ میرا پیغمبر میرے علاوہ کسی کی بات نہیں کرے گا۔ رب نے اتنا بڑا اعتماد کر لیا، اور انسانیت کے اعتماد کا بھی یہ عالم تھا کہ رسول کریم شریعت کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ جس طرح اللہ نے محبوب پہ اعتماد کیا، اہل الحدیث نے محمد مصطفیٰ پہ اعتماد کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا جانتی ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کی بات پر، مصطفیٰ کی بات پر کوئی جان دینے کے لیے تیار ہے تو وہ عام مسلمان لوگ ہیں۔ ہمیں اعتماد ہے کہ اللہ بھی سچ کہے گا، مصطفیٰ بھی سچ کہے گا۔ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ حضرات گرامی قدر، ذرا توجہ رہے۔ رسول کریم نے کوئی رمضان کا پلان دیا ہے؟ نہیں، اللہ نے پلان دیا ہے۔ اللہ نے پورا پروگرام رمضان کے لیے دیا ہے۔ رسول کریم نے اس پہ عمل کیا اور عمل کروایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پلان سے محبت کریں، اس کتاب سے محبت کریں، اس سچائی سے محبت کریں جس سچائی نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے، بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے۔ امام ابو الحسن ندوی نے لکھا اپنی کتاب میں، توجہ، اگر اسلام میں ابو بکر صدیق جیسا صاحب بصیرت نہ ہوتا تو اسلام مصطفیٰ کے ساتھ حجرہ عائشہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا۔ صدیق اکبر نے، جو قرآن کا قاری تھا، جو سرور کونین کا دیوانہ تھا، جس کے اندر خدا کے نام کی غیرت تھی، مصطفیٰ کی ذات کی غیرت تھی، اور اس نے جب یہ کہا کہ سرکار دو عالم نبوت کے لمحات گزار کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، یہ ایسا سچ ہے جس کا اعلان اللہ نے کیا ہے، مگر صحابہ کی محبت، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم رسول کریم کو جانے نہیں دیں گے، ہم نبی کی ادا پر، اور اس قوم کی محبت کا کیا کہنا جو سرکار دو عالم کے لعاب کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ کوئی ایسی مثال تو پیش کرو ان کی محبت کی۔
جب یہ عالم دیکھا آپ سیدھے تشریف لائے، توجہ رہے، آپ سیدھے تشریف لائے، آپ پر 2 یمنی چادریں ڈالی گئی تھی، صدیق اکبر نے ہٹائیں، سیدھا رخ مصطفیٰ پر بوسہ دیا اور کہا محبوب اللہ نے آپ کے لیے 2 موتیں نہیں، ایک ہی موت طاری کی جو آپ پر آ گئی۔ سیدھا مسجد نبوی میں گئے، صحابہ کے جذبات، فاروق اعظم کے جذبات، انصاریوں کے جذبات، مہاجرین کی محبتیں تڑف رہی تھی۔ کہا جو یہ کہے من موت رسول اللہ، جس نے یہ کہا کہ رسول فوت ہو گیا ہے ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ ہائے کون اسلام کو بچائے، کون صحابہ کو سمجھائے، کون صحابہ کو یہ تذکرہ بتائے کہ قل الا الموت الذی تفرون منہ، کون یہ بتائے انک میت وانہم میتون، کون یہ بتائے کہ کل من علیہا فان۔ صحابہ کی تلواریں میانوں سے بہر آئے، ابو بکر آئے، عامل نبوت آئے، یار غار آئے، رفیق سفر، مسند رسول پر بیٹھے، اللہ کی حمد بیان کی۔ ابو بکر کے ذہن میں خیال تھا لاہور والوں محبت سے میرے اس جملے کا جواب دینا، ہمارے دل میں بھی یہ یقین ہونا چاہیے جو صدیق کے دل میں یقین تھا۔ ابو بکر نے کہا اس قوم کو اگر نرم کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے قرآن سے نرم کیا جا سکتا ہے۔ یہ قوم قرآن پہ بڑی جان دیتی ہے۔ ابو بکر نے موقع تاڑا، ماحول دیکھا، خطبہ پڑھا، قرآن کی آیات پڑھنے لگے، فرمایا آغاز کیا توجہ کرے صحابہ۔ صحابہ نے توجہ کی تو ابو بکر کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے، توجہ رہے، ما محمد الا رسول۔ اس ایک جملے نے صحابہ کی اٹھی ہوئی گردنیں جھکا دی، صحابہ کی نکلی ہوئی تلواریں میانوں میں آئیں۔ حضرت عمر نے بیٹھنے کا فیصلہ کیا، ابھی ایت مکمل نہیں ہوئی، قرآن نے صحابہ کی زندگی ایسے بدلی، موقف ایسے بدلا کہ نگاہیں سرور کونین کے یار پر تھی، اور کس یار پر تھی؟ جس کے بارے میں محبوب نے کہا تھا کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر اس کائنات میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس سے ڈائریکٹ آسمان والا محبت کرتا ہے تو وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے۔ ایسا ماحول بدلا تو قرآن پڑھا، فرمایا سنو میرے نبی کے یاروں وفاداروں، ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ کیا ہوا؟ ایسا اثر ہوا کہ حضرت عمر بیٹھ گئے، ابو بکر کو حوصلہ ہوا، بات بن گئی، قرآن کی آیت نے بات بنا دی۔ اب قرآن وہ انقلابی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں، چونکہ اس مرکز میں شعبہ حفظ جاری اور ساری ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں میں قائل کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن یہ رہبر سہارا ملا ہے،
مبارک دو ان حافظ قرآن کو یارو جنہیں دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ یہاں حفظ کے تذکرے جاری ہیں۔ حضرات توجہ رہے، جیسے ابو بکر نے سمجھا اور جانا، قرآن پڑھا، صحابہ نرم ہو گئے، ساتھ کہہ دیا من کانا یعبد محمدا، ایسے لطف سے، اعتزاز سے ابو بکر کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے میرے پیغمبر کے یارو، او وفاداروں، کان کھول کر سن لو، آج ابو بکر اپنی بات نہیں کرنا چاہتا، ہم اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، ہم نظام کو بچانا چاہتے ہیں، ہم قرآن کو بچانا چاہتے ہیں، ہم پیغمبر کے فرمان حدیث کو بچانا چاہتے ہیں۔ اے نبی کے یارو، تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی اسلام پر عمل کرنا ہے، انہوں نے بھی قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے۔ جان لو اور سمجھ لو اور پہچان لو، اللہ کا فیصلہ حق ہے، کیوں وجہ کیوں نہیں، تم کیوں نہیں جانتے؟ اور نہ میں تمہیں بتاؤں کون اللہ ہے؟ آپ بھی ذرا سننا ابو بکر کے لہجے میں۔ ابو بکر نے ایسا ماحول پیدا کر دیا، فرمایا سن لو کون اللہ ہے۔ النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اگلے جملے ابو بکر کی زبان سے نکلے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، فرمایا او میرے نبی کے یارو وفادارو، کل من علیہ فان، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کہا میرے نبی کے یارو، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اس نظام کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، تمہیں پتا چل گیا؟ ہائے، اس کا تو پتا چل گیا۔ دوسرا اختلاف یہ ہوا سقیفہ بنو سعدیہ میں اتفاق کے بعد کہ پیغمبر کو کہاں دفنایا جائے۔ کسی نے کہا اونچے ٹیلے پر، پہاڑوں پر، مسجد میں، بیت اللہ میں۔ کہا صدیق نے میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی دفن ہوتا ہے، اور اس جملے نے میرے سینے کو ٹھار دیا کہ کائنات کے امام نے کہا، اور کان کھول کر سن لو صدیق اور صدیق مافیا کے مخالفوں، کان کھول کر سن لو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سن لو میرے منبر سے لے کر حجرہ عائشہ تک جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں صدیقہ لیٹتی تھی، بیٹھتی تھی، پڑھتی تھی، کھانا بناتی تھی، محبوب کی خدمت کرتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، بستر بچھاتی تھی، ساتھ نماز پڑھتی تھی، اٹھتی تھی، عبادت کرتی تھی، سمجھتی تھی۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، منبر بھی جنت کا ٹکڑا ہے، اما عائشہ کا حجرہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔
صدیق کا جہاں رہی وہ جنت کا ٹکڑا ہے. کوئی نہیں مانے ہم منوائیں گے اور انشاءاللہ ہم منوائیں گے. لیکن جاگنے لوگوں کے لیے شعر میں کم پڑھتا ہوں جمعے میں، لیکن جاگنے والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. مدنی تو باد رہبر صدیق من نہ پوسی. ہم منوائیں گے، کہو انشاءاللہ ہم منوائیں گے. صدیق نے اسلام کو بچایا، صدیق نے نظام کو بچایا، صدیق نے رمضان کو بچایا، صدیق نے تراویح کو بچایا، صدیق نے تہجد کو بچایا. ہم انشاءاللہ صدیق نے قرآن کو جمع کر کے قرآن کو بچایا، حدیث کو جمع کر کے حدیث کو بچایا، حدیث کے جملوں کو بچایا، قرآن کے جملوں کو بچایا. ہم انشاءاللہ گلی گلی میں، نگر نگر میں، چوکوں چراہوں پر صدیق کا ترانہ گائیں گے، اسلام کو بچائیں گے انشاءاللہ. تیار ہو نا؟ پھر سنو، میں جب یہ اشعار پڑھتا ہوں میری اپنی طبیعت بڑی جذباتی ہو جاتی ہے. ایسے محبت میں جوید بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ سنانا. مدنی تو باد رہبر صدیق من نہ پوسی، آقا دا جانشینے سونے دا جانشینے تسلیم کرنا پوسی. کہا ابو بکر آپ کی بڑی سخت شکایت ہے. کیا سنا ہے یہودیوں کے عالم کے منہ پہ تھپڑ مار دیا آپ نے؟ کہاں مارا ہے؟ کہا انہوں نے میرے رب کے بارے میں بات کی ہے. اور صدیق نے زندگی میں دو ہی باتیں سیکھی ہے کہ صدیق اللہ کے نام پر مرنا جانتا ہے، محمد کے نام پہ مٹنا جانتا ہے. آج ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے گلی گلی میں، نگر نگر میں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ قرآن و سنت کے متوالو اٹھو، تیار ہو جاؤ. اللہ کا شکر ہے ان مسجدوں سے، ان منبروں سے، ان جگہوں سے اٹھنے والی آواز نے آج ان کو بھی مجبور کر دیا جو کبھی کہا کرتے تھے کہ ہم سواد اعظم ہیں، فقہ جعفری اس کا مقدر ہوگی، ملک میں نظام فقہ حنفی کا آنا چاہیے. ہم سواد اعظم میں آپ کی للکار، آپ کی آواز نے قوموں کو روکا بھی، ٹوکا بھی، مجبور بھی کیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہے کہ اس ملک میں آئے گا تو رب کا قرآن آئے گا، میرے محمد کا فرمان آئے گا انشاءاللہ العزیز. گلی گلی، نگر نگر میں اب یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی. تب میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر. صدیق دی صداقت نو جاندا جہان، سب تو پہلے جن نے کلمہ پڑھیا اوہی اے جوان. ہر شے نبی تواری، ہر شے نبی تواری، اقرار کرنا پوسی. مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی. آقا دا جانشینے، آقا دا جانشینے سونے دا جانشینے اقرار کرنا پوسی. گل بڑی پیاری. ترائے میل جیند موڑیاں تے حضرت کیتی سواری. کالیو غور کرو. ترائے میل جیند موڑیاں
تے حضرت کی تھی سواری نانگاں دا زہر سہگے عاشق نہ بازی ہاری نانگاں دا زہر سہگے عاشق نہ بازی ہاری دشمن صدیق دینو ٹوٹ ٹوٹ کے مرنا پوسی مدنی تو بعد رہبر صدیق مننا پوسی۔ اور ایک دعا پھر بات شروع کرتے ایک دعا جے میں رلے ستے ہیں خالق میں اٹھے سی جتھے صدیق ستا بھی ہے اتھے محبوب ستا بھی ہے میں اپنی غیرت مند ماں پر قربان جاؤں کہو الحمدللہ میں اپنی غیرت مند ماں پہ قربان جاؤں کہا کرتی ہے کہ جب سے محبوب اور بابا تھے تو میرا دوپٹہ اترا ہوا ہوتا تو میں قبر پہ چلی جاتی اور جب سے حضرت عمر دفن ہوئے میں دوپٹہ کر کے جاتی تھی۔ ہم غیرت مند ماں کے بیٹے ہیں بدماشوں ہم غیرت مند ماں کے بیٹے ہیں اور غیرت مند بیٹے اپنی ماں کی عزت پر جان دینا سعادت سمجھتے ہیں۔ ہماری یہ سعادت ہمارے لیے یہ سعادت ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں جو میرے سے گلا کرتے ہیں کہ آپ کا ان لوگوں سے بڑا تعلق ہے یہ لوگ آپ کی کیوں اتنی مانتے ہیں؟ میں نے کہا پریشان نہ ہو جس دن میں نے ان لوگوں سے نبی کے یاروں کا گلا سن لیا تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ہم نہیں سنتے سنو ذرا جے میرے لے ستے ہیں خالقوں میں اٹھے سی صدیق نبی دے ہتھوں کوثر کھڑا ونڈے سی جے میرے لے ستے ہیں جے میرے لے ستے ہیں خالقوں میں اٹھے سی صدیق نبی دے ہتھوں کوثر کھڑا ونڈے سی اوے بج بج کے اتھو تینوں کوثر منگنا پوسی مدنی تو بعد رہبر صدیق مننا پوسی آقا دا جانشینے تسلیم کرنا بوسی۔ کہا جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں دفنایا جاتا ہے یہ اختلاف بھی ختم۔ اب پیغمبر کی نماز جنازہ کا مسئلہ کہنے لگے کون پڑھائے گا کون امام بنے گا؟ صدیق تیری فہم و فراست پر میں قربان جاؤں۔ کہا کیوں کس لیے؟ پیغمبر کی ذات توجہ پیغمبر کی ذات اللہ نے گناہوں سے نافرمانیوں سے پاک بنائی ہے آپ کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آؤ 10 12 افراد روضہ انور میں سرور کونین کے جسد خاکی پر درود پڑھ کر واپس چلے جاؤ یہی تمہارا جنازہ ہے۔ صدیق نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ ایک یہاں وہی وضاحت بڑی ضروری ہے محبت سے وضاحت کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے جسد خاکی پر جو نماز جنازہ پڑھی اس میں جو درود پڑھا گیا اللہ کی قسم وہی درود تھا جو محمد نے صحابہ کو سکھایا تھا صلی اللہ ہو کھل کے کہہ دو صلی اللہ ہو جو محمد نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ آج درود صلیت وسلمت کے الفاظ
اضافہ کر کے درود لاہور کی کسی گٹیا فیکٹری نے ایجاد کیا اور وہ درود بدلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہم اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، ہم روکیں گے۔ کہنے لگے کیوں روکو گے؟ ہماری مرضی ہے۔ میں نے کہا شریعت میں کسی کی مرضی نہیں، شریعت میں مرضی اللہ کی چلتی ہے، اللہ کے رسول کی چلتی ہے۔ شریعت میں مرضی نبی کی بھی نہیں چلتی۔ آپ نے اپنی بیوی سے اختلاف کرتے ہوئے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا۔ آسمان والے نے کہا حلال اور حرام اختیار محبوب آپ کا نہیں ہے، یہ عرش والے خدا کا ہے۔ جناب یہ تمہاری شریعت نہیں ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اتلو ما اوحی، جو تمہیں دیا گیا وہ پڑھ کے سناؤ۔ تم ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کہنے لگے تم اس درود پہ بڑی ضد کرتے ہو۔ ایمان سے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سے صرف توقع یہ رکھتا ہوں کہ سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی پاکی اس جملے پر ضرور بیان کرنا، توجہ رہے۔ میں نے کہا ہاں ہم اس درود ابراہیمی پہ مرتے ہیں، ہم اس پہ جانیں دیتے ہیں، ہم اس کی تقید کرتے ہیں۔ ہمارے قرآن اکرام اس طرح بچوں کو سکھاتے ہیں جس طرح قرآن کی آیات سکھائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا مولوی کیوں؟ میں نے کہا خدا کی قسم اس درود میں محمد کے لب چومے ہیں، میرے مصطفیٰ کے لب کو چوما ہے۔ میں کیوں نہ ان کو چوموں، میں کیوں نہ ان جملوں کو پڑھوں؟ محبوب کی زبان آئے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ تو زبان ہی اعلیٰ تھی۔ فرمایا میرے محبوب اتل ما اوحی، اے میرے پیغمبر میں آپ سے آخری بات کر رہا ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ 3 پروگرام دے دو اپنی امت کو۔ یا اللہ کیسے پروگرام ہے؟ فرمایا شعبان میں تیاری کرے، رمضان میں اس پر عمل کرے۔ اللہ وہ کیا کام ہے؟ فرمایا اتل ما اوحی الیک، اے میرے پیغمبر ان کو کہو کہ رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھا کرے۔ پہلا عمل رمضان میں، اور اسلام بچا محفوظ رہا صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھے سیدنا ابو بکر نے ایک سوال کر لیا، کہو رضی اللہ تعالی، کہ محبوب فی الجنت 8 ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، روزے داروں کے لیے الگ دروازہ ہے۔ انشاءاللہ روزے رکھیں گے نا؟ رکھیں گے انشاءاللہ؟ قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ روزے داروں کے لیے الگ دروازہ ہے اور متقین کے لیے الگ ہے، سچے لوگوں کے لیے الگ ہے۔ محبوب کوئی ایسا آدمی کہ جو جب جنت کی طرف چل رہا ہو، جا رہا ہو، اور اس کو جنت کے 8 دروازے یہ آواز دے کہ اللہ کے بندے، اللہ کی زمین پہ چلنے والے، مجھ سے جنت میں داخل ہو جا، تو نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے لبوں سے، میرا نبی مسکراتا تھا، میرا نبی۔ اور بابا جی سمسام نے مسکراہٹ کو ایسا محفوظ کیا ہے، کیا بہار لگا دی نبی کی مسکراہٹ کو۔ کہتے میں صدقے نورانی دند نے موٹی دبی وچ بند نے، ایسی مسکراہٹ۔ میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، جے تھوڑا جا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا۔
थोड़ी मुस्कुराहट मेरे महबूब की, थोड़ा मुस्कुराए और कहा अबू बकर मुझे नहीं पता कौन ऐसा होगा मगर अंत फीहिम, तू वो है जिसको जन्नत के आठों दरवाजे आवाज देंगे। यही बस नहीं है, अल्लामा उलूसी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि एक दिन पैगंबर के पास जिब्रील आए तो टाट सा लिबास पहना हुआ था, बड़ा घटिया, टांके लगे हुए, कोई सांप भी नहीं था, धब्बे लगे हुए। लाहौर वालों तवज्जो की जरूरत है, अल्लाह की कसम तवज्जो करोगे ईमान ताजा होगा, पैगंबर राजी होगा। महबूब के हाथ से जामे कौसर मिलेगा, सिद्दीक के हाथ में हाथ डालेंगे, पैगंबर के साथ सिद्दीक की सआदत में, फारूक की क़यादत में, उस्मान की ज़ियादत में, अली की दलेरी में हम मिलके जन्नत की तरफ चलेंगे। तवज्जो रहे। कहा महबूब अलैहिस्सलाम क्या हुआ? जिब्रील तुमने तेवर बदले हुए, लिबास बदला हुआ, हालात बदले हुए, कपड़े ठीक नहीं है। कहा आज टाट सा लिबास। कहा महबूब अपने यार सिद्दीक को देखो, जमीन पर आज उसने ये लिबास पहना है और इस पे फरिश्तों ने यही लिबास पहना हुआ। क्या मेरा रब मोहब्बत नहीं करता था नबी के यारों से? क्या मेरा रब मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करता था? सहाबा की बात पूछते हो। मेरी बेटी आए नाराज होके, मैं तमगे दूंगा, मैं लड़ाइयां लड़ूंगा, मैं पंचायतें इकट्ठी करूंगा। ऐसा आई जब बोहतान लगा आप पर, रोती हुई सिद्दीक के घर आई, मां ने सीने से लगाया, अबू बकर ने बगल में लिया, प्यार दिया, कहा मोहम्मद ने सल्लल्लाहु, मोहम्मद ने क्या? अभी ये जुमला ज़बान पर था। अबू बकर ने अपना दायां हाथ ऐशा के मुंह पे रख दिया, उसको दिया ऐशा, खामोश हो जा, अब ना बोलना, वो मेरा नबी है, वो मेरा पैगंबर है, मैं नहीं सुनना चाहता। बेटी की जुबान से भी पैगंबर का गिला नहीं सुना। हाय हाय हाय, ऐसे लोग। हमें सिर्फ हुक्म यह है सिद्दीक की तरह कि तुम्हारे पास कुरान आया, तुमने कुरान पढ़ना है। क्या करना है? बोलो तो सही, कुरान उतलु मा उहिया इलैका, इसको पढ़ना है। और दूसरा काम क्या करना है? वाक़िमिस सलात, नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। नमाज भी जरूरी है कि सल्लू कमा रअय्तुमूनी उसल्ली, नमाज भी वही कबूल होगी जो मेरे मोहम्मद की नमाज के मुताबिक होगी। क्या हो गया तुम्हें? जागो, बेदार हो जाओ। हम ऐसी सरहद पे खाने वाल बैठे हैं, ऐसी जगह में लाहौर वाले झूले लाल वाले जा रहे हैं तो वो भी खाने वाल रुके हुए हैं, पेशावर वाले आ रहे हैं वो भी खाने वाल रुके हुए हैं, इस्लामाबाद वाले आ रहे हैं वो भी लालो लाल, और इधर वाले आ रहे हैं पाकपत्र वाले वो भी वहां खाने वाल से मोटरवे पे जाएंगे जी लालो लाल। हाँ, एक जुमला आखिरत के लिए, आखिरी मेरा जुमला, तवज्जो। वो कहते हैं हम कलंदरी हैं, हम नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखें ना रखें, अकीदा तौहीद हो या ना हो, नशे की हालत हो या ना हो, शराब साथ हो, गंद साथ हो, कंजर बंड अदाकार साथ हो, हम कलंदरी हैं। मैंने कहा तुम्हें कलंदरी होना मुबारक। दूसरा बोला हाँ हम मनफी हैं, हम 20 तरावियां पढ़ते हैं,
ہم 3 وتر پڑھتے ہیں جناب، ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، ہم منفی ہیں، ہم بریلی ہیں، ہماری نسبت امام احمد رضا خان کی طرف ہے۔ ہاں جناب ہم بریلی ہیں، ہم 11ویں کے دودھ پہ مزے لوٹتے ہیں، ہم 12ویں کو بھی خوشی مناتے ہیں، ہم جناب یہی بس نہیں، ہر بدعت کو دین سمجھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ ہماری تمہاری رات رمضان کی 5 راتیں ہیں، ہماری 15ویں کی رات ہے، ہم بریلوی ہیں، ہم حنفی ہیں۔ ایک اور قوم اٹھی، انہوں نے کہا ہم صرف 10 دن عبادت کرتے ہیں، دن کو عبادت کرتے ہیں، رات کو ماتم کرتے ہیں، غم حسین میں ہم جعفری ہیں۔ میں نے کہا لاہور والوں الحمدللہ، تمہیں کلندری ہونا مبارک، تمہیں چشتی ہونا مبارک، تمہیں قادری ہونا مبارک، تمہیں حملی ہونا مبارک، تمہیں بریلی ہونا مبارک، اور تم بھی کہہ دو کہ تمہیں محمدی ہونا مبارک۔ کہہ دو اور کہہ دو کہ تمہیں محمدی مبارک۔ کہا تم کیا کرو گے؟ محمدی ہو کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا بڑے کام ہے ہمارے لیے۔ کہتے کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر ایک نماز کی 27 نمازیں لے گئے۔ توجہ میں ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ پھر ہم وضو کرتے وقت یہ ایک لکڑی ہاتھ میں لیں گے، اس کو ایسے دبائیں گے، آسمان والا کہے گا وابیو تمہاری 27 نمازوں کو میں نے 70 بنا دیا ہے، تم ہم سے مقابلہ کرو۔ یہ کیسے ملی؟ کہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کی طرف وحی کی ہے وہ قرآن تمہارے پاس سلامت۔ قرآن پڑھو ماہ رمضان میں، نماز پڑھو۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ کہو سبحان اللہ۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ پھر میں تمہیں جنت کی مہمان نوازی دوں گا، جنت کی بہاریں ملیں گی، جنت کی بہاریں ملیں گی۔ اور جنت میں جانا چاہتے ہیں نا؟ کہو انشاءاللہ۔ آج دایاں کھڑا کرو، ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، رجسٹر میں لکھ رہے ہیں۔ یہ جیب میں ڈالو، مسجد میں صفوں کی ضرورت ہے، ہر بندہ ایک صف کے پیسے یہاں جمع کرا دے۔ 10,000 روپیہ بسم اللہ کریں، 1 لاکھ کوئی پیسے زیادہ نہیں ہے۔ دایاں ہاتھ کھڑا کریں، فرشتے ابھی نوٹ کر لیں گے۔ اور اٹھیں، جس کی جیب میں جو ہے مالک کو راضی، شیطان روکے گا، رحمان اٹھائے گا۔ اٹھو اور اللہ کی رضا کے لیے یہاں پیسے جمع کراؤ، یا بیر کوئی دوست جمع کرے، جلدی کرے، 2-3 منٹ میں مالک کو راضی کرنے کے لیے ہم نے بیر کی صفوں کا انتظام کرنا ہے۔ اور تم نماز پڑھو گے، اس پہ کوئی بھی آ کے سجدہ کرے گا، ثواب تمہیں ملے گا۔ کیوں انتظار کر رہے ہو؟ نیکی میں کس چیز کی انتظار ہے؟ پھر میں تمہیں جنت کی بہار سناتا ہوں، لیکن جلدی جلدی فارغ کرو۔ ماشاءاللہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں بھی، او جنت جندے وچ، او جنت جندے وچ ہر طرف خوشیاں سوانیاں، او سونے دی تاراں دیاں جار پانیاں، جو ویکھیاں ڈٹیاں نہ سنیاں سنانیاں، کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے، اندازہ ہے جنت۔ ماشاءاللہ میرے بھائی انجینئر عبدالماجد صاحب نے، آپ نے جفی پا کے جانا ہے، ایسے نہیں جانا۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب کے فرزند اللہ قبول کرے۔ اے بیر والے باہر لگاؤ نا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے بندے کس طرح بھاگے بھاگے آ رہے ہیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اکٹھے کر کے بعد میں دے۔ ماشاءاللہ کھانے وال کا ایک فقیر آیا تھا، اس نے آپ کی مسجد کے لیے اپیل کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں، اس مسجد کے لیے، یہ سمجھ لینا ذرا تو